یسوع مسیح کے عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. آپ سب کو میری طرف سے گڈ فرائیڈے، بلیسڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو. مبارک جمعہ. آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. ہم دکھ منانے کو نہیں آئے، شکر گزاری کرنے آئے ہیں ان دکھوں کی. نام کی تعریف ہو. ایک تو یہ 10 منٹ کا جو وہ عرصہ ہے نا، یہ بہت انزائٹی دیتا ہے. پھر بھی کوشش کروں گی کہ تھینک یو. اوکے، سو جسمانی دکھ کا کلمہ بھی آپ نے تلاوت سنی. میں پیاسا ہوں. آج ہم ایک بار پھر مختصر طور پر کچھ باتوں پر غور کریں گے، سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر یہ الفاظ کیوں کہے، میں پیاسا ہوں. اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یسوع نے پہلا سرکہ کیوں نہیں پیا اور دوسرا سرکہ کیوں پی لیا، اور زوفہ کیا چیز ہے. آپ سب تیار ہیں؟ ہاللیلویا. ہم نے سب سے پہلے یہ بات اپنی گوش گزار کرنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے، یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ میں شریعت کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں. تمام نوشتوں میں یہ بھی ایک نوشتہ تھا جسے یسوع مسیح نے پورا کر کے کامیت کی جانب بڑھنا تھا. آپ سب نے تلاوت کو غور سے سنا. آج ہم چند اہم باتیں اس کلمے کے متعلق سیکھیں گے. ہمیں سب سے پہلے کیا یاد کرنا ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا. میرے پیچھے دوہرائیں، یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا. اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع کو سرکہ کتنی بار پلایا گیا. اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یسوع جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے تو اس کے بعد نہ تو انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی پیا. گتسمنی کے وقت سے لے کر کوہ کلوری تک انہوں نے پانی کا استعمال نہیں کیا. ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ سفر اتنا طویل نہیں تھا. It was just 600 meters کوہ کلوری تک کا، صرف 600 میٹرز. لیکن وہ جو بھاری صلیب ان کے کاندھے پر لادی گئی تھی، اس کرب نے اس سفر کو طویل بنایا. عموماً عدالتیں جو ہیں وہ صبح کے وقت ہوتی ہیں، مگر یسوع کا وہ واحد کیس تھا جس کی عدالت رات میں بھی لگی تھی. اور وہ صرف ایک عدالت میں نہیں لے جایا گیا بلکہ 6 عدالتوں میں پیش کیا گیا. کتنی عدالتوں میں؟ 6 عدالتوں میں، جن میں سے 3 مذہبی عدالتیں اور 3 حکومتی عدالتیں تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ٹوٹل 18 آورز 18 گھنٹوں تک یہ اذیت سہتا اور برداشت کرتا رہا. باغ گتسمنی میں جب وہ دعا کر رہے تھے تو تقریباً 3 گھنٹے تک وہ دعا کرتے رہے. اور وہ کیا دعا تھی؟ کیا دعا تھی؟ شاباش. اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہمیں غور کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے، سیکھنا ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان بھی تھا. جہاں پر جسمانی طور پر اس کو کمزوری محسوس ہوئی تو اس نے کہا اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. وہیں پر اس کی الوہیت اس کے جسم پر غالب آتی ہے اور وہ فوراً اپنے بیان کو بدلتے ہوئے کہتے ہیں تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 9 بجے کے قریب یسوع کو صلیب دے دی گئی. یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہیں کی. متی 27 اس کی 33 اور 34 آیت کے مطابق پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. اور اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ پت اور مڑ ملی میں کیا تھی اور کیوں دی جاتی تھی. یسوع کو مقام گلگتہ پر لانے اور کیل ٹھوکنے سے پہلے ایک میں پیش کی جاتی ہے جس میں پت اور مر ملا ہوا تھا. پت کیا ہے؟ پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی ہے. اور مر کا ذکر اور ہم بائبل مقدس میں کہاں دیکھتے ہیں، کہاں سنتے ہیں؟ شاباش. مر میں لایا موت کا نشان. مر جو ہے وہ دفن کے لیے یوز کیا جاتا تھا، کفن کے لیے، اور اس کے علاوہ درد کو کم کرنے کے لیے میڈیسن کے طور پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا. پت
پتھ جو ہے وہ کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی ہے اور مر ایک گوند کی مانند ہے جو جسم کو سن کر دیتی ہے. جیسے جو میڈیکل سے واقف ہیں, آج کل جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کے جس حصے کی سرجری ہوتی ہے وہ اسے سن کر دیتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو درد محسوس نہ ہو. اور جیسے ہم لوگ پین کلرز لے لیتے ہیں, پین کلر سے درد ٹھیک نہیں ہوتا, وقتی طور پر وہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ سن کر دیتا ہے جس سے ہمیں درد محسوس ہوتا ہے. پین کلرز کے بعد ہم لوگ اس درد کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو مر تھا, یہ مجرم کو دینے سے رومی سپاہیوں کو بھی فائدہ ہونا تھا. وہ کس طرح کہ جب مجرم کو درد محسوس ہی نہیں ہوتا تھا تو انہیں کیل ٹھوکنے میں آسانی ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا گروپ تھا جو اس مے کو تیار کرتی تھی, اور لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ, امثال 31:6 کے مطابق, شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اسے جو تلخ جان ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے یہ میں مہیا کیا کرتی تھی, لیکن اس میں صرف مر شامل ہوئی تھی. لیکن متی کی انجیل کے مطابق انہوں نے پت ملا دی جو بہت کڑوی اور زہریلی تھی, تاکہ یسوع کی اذیت تکلیف مزید بڑھ سکے, بالکل اپوزٹ, اور وہ اس کا مذاق اڑا سکے. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں ان عورتوں نے نہیں بلکہ رومی سپاہیوں نے اور لیڈروں نے مل کر تیار کی تھی. لیکن یسوع نے جیسے ہی چکھا, اس نے اس پت اور مر ملی ہوئی مے کو پینا نہ چاہا جو جسم کو سن کر دے اور تکلیف کو کم کر دے, کیونکہ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ وہ تکلیف جو وہ سہنے آیا تھا وہ کم ہو جائے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو جائے اور وہ اس تکلیف سے بے خبر ہو جسے وہ سہنے آیا تھا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع کسی بھی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑے. انہوں نے مکمل طور پہ اس تکلیف کو برداشت کیا اور آسانی والا راستہ چننے سے انکار کر دیا, کیونکہ اگر وہ یہ سب کرتے تو پھر ان کا صلیب پر قربان ہونا بے فائدہ تھا. مگر سپاہی, رومی سپاہی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو تھا جو میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا کا پیالہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو دوسری دفعہ میں پیش کی جاتی ہے, تو وہ سرکہ کون سا تھا اور اسپنج اور زوفا کیا ہے؟ پہلی میں صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے پیش کی گئی, اور لوکا 23:36 کے مطابق ان 6 گھنٹوں کے دوران بھی سپاہی اسے سرکہ پیش کرتے رہے اور کہتے تھے اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. کیا وہ اس کی فکر میں کہہ رہے تھے؟ نہیں, وہ طنز کے طور پہ اسے کہہ رہے تھے, کیونکہ یسوع نے ابھی پانی نہیں مانگا تھا. 3 بجے کے قریب یسوع نے کیا کہا؟ میں پیاسا ہوں. تو فوراً ایک شخص دوڑ کر جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا. یہ سرکہ جو اب پیش کیا گیا یہ عام طور پر رومیوں کے پینے کے لیے ہوتا تھا. یہ سرکہ جڑی بوٹیوں اور پانی کے ملاپ سے بنا تھا. اس کو پوسکا کہتے تھے, اور یہ ایک ہلکی کوالٹی کی میں کہہ لیں جو عام طور پر غریب ہی استعمال کرتے تھے. تو ہر فوجی کے پاس ایک تھیلا یا برتن ہوتا تھا جس میں وہ یہ سرکہ سٹور کرتے تھے تاکہ وہ پورے دن میں وقتی قوت پانے کے لیے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے اسے استعمال کر سکیں. اور اس میں جو نمکیات شامل ہوتی تھی اس سے ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. اور اگر بدبو ہوتی تھی اس پانی میں تو وہ بھی مجرم کو محسوس نہیں ہوتی تھی. یسوع کو یہ سرکہ کسی فوجی نے اپنے حصے میں سے دیا تھا. صلیب پر لٹکا ہوا آدمی کپ یا کسی بھی برتن کا استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت ہائٹ پر ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک اسپنج کا استعمال کیا. اب اسپنج رومی فوج کی کٹ کا ایک حصہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں زوفا کیا چیز ہے. زوفا ایک درخت کی شاخ ہے.
جب بنی اسرائیل نے پہلی فصل پر خون اپنے دروازوں پر لگایا تھا تب انہوں نے زوفے کا استعمال کیا تھا، اور یہاں وہ برا تھا جو کامل تھا اور گناہوں کی مکمل قربانی گزرانی جا رہی تھی۔ سو یہودیوں کے لیے اس کا ایک اہم کنیکشن تھا۔ زوفے کے لفظوں کا خاص استعمال ایمان لانے والے یہودیوں کو یہ بات بھی یاد دلاتا ہے کہ کیسے مصر میں برے کے لہو سے ان کی وقتی خلاصی ہوئی، اور اب کیسے اس برے کے لہو سے ان کی ہمیشہ کی خلاصی ہوگی۔ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا تھا، اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ اب کی بار یسوع نے سرکے کو چکھا، پہلی بار میں نہیں چکھا تاکہ وہ نوشتہ پورا کر سکے۔ اب کی بار یسوع نے سرکے کو کیوں چکھا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یوحنا 28:19 کے مطابق تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ نوشتہ زبور 69:21 میں بھی ہے۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ بھی پلایا۔ یسوع نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ کلام مقدس کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یسوع کو اب فتح کا ایک زوردار اعلان کرنا تھا کہ اس نے تمام کام پورا کر دیا، اور اس کے لیے اسے طاقت چاہیے تھی کیونکہ وہ بالکل نڈھال تھا اس وقت۔ زبور 22:15 کے مطابق میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ 6 گھنٹے مسلسل صلیب پر رہنے کے بعد اور جسمانی طور پر اذیت برداشت کرنے کے بعد اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو گئی تھی۔ اس کا گلا خشک اور زبان تالو سے چپک گئی، اور اسے زور سے بولنے کے لیے تر گلا چاہیے تھا۔ سو اس نے وہ سرکہ چکھا تاکہ فتح مندی کا ایک زوردار اعلان کر سکے جو وہاں پہاڑ پر موجود تمام لوگ سن سکیں۔ یسوع مسیح نے کلام کے ہر حصے کو پورا کیا ہے کیونکہ وہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا تھا۔ اسے کلام مقدس کی تمام باتیں یاد تھیں۔ یہ پیاس اس کی انسانی پیار کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اس نے یہ پیاس ہمارے لیے برداشت کی تھی، یہ جسمانی اور روحانی پیاس۔ دکھ جو اس نے برداشت کیا میری اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آج ہم کس انتظار میں ہیں؟ آئیے اپنے شافی کے پاس چلیں، صلیب پر آپ کے لیے جس نے الفت کی انتہا کر دی ہے۔ ہاللیلویا! وہ آج بھی آپ کی روحوں کا پیاسا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔